اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حسب سابق آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ روزوں کے مسائل پر ہم ضروری مسائل پہ کلام کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ سب سے پہلے روزوں کی نیت کا وقت یاد رکھیے گا۔ جب آپ افطار کرتے ہیں یا سمجھ لیں پہلا روزہ ہے تو جیسے ہی پچھلے دن کا مغرب ختم ہوگی رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ پوری رات میں جب چاہیں روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں کسی نے مغرب کے بعد روزے کی نیت کی، یعنی ارادہ ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، اور سو گیا اور ساری رات سوتا رہا حتیٰ کہ فجر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مغرب کے بعد نیت کر لی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کسی کے رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، جیسے صبح 7 بجے 8 بجے، تو زوال سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے۔ لیکن یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ دار ہوں، بلکہ طلوع فجر سے نیت کرے کہ جب سے روزہ سٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب فرض کر لیں اگر آپ صبح اٹھے اور آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو یہ نیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھنا تھا، دیر سے آنکھ کھلی ہے، آپ نے کہا چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، پھر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور گویا کہ روزہ تو سٹارٹ تھا، بس نیت حاضر کرنی ہے یہاں پہ، تو اس لیے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کے لیے سحری کھانا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے بغیر سنت ادا کیے روزہ رکھیں۔ بعض لوگ فخر سے بتاتے ہیں 6 روزے بغیر سحری کے رکھیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں، اس لیے سحری کھانی چاہیے۔ ایک مشہور مسئلہ جو بار بار ہم بتاتے ہیں کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت فجر کے شروع ہونے سے ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا بس روزہ اس سے پہلے آپ کو بند کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فجر کا وقت شروع ہوا تو روزہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ بعض لوگ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ گویا کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے فجر کے وقت میں کھایا پیا یا سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے اس طرح کھایا پیا اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جب مفتیان کرام کے یہ اقوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سابقہ غلط قسم کی رسم رواج اور غلط مسائل ایسے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ مفتیان کرام کے قول کو رد کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس شروع سے دیکھتے ہیں، ہم تو کھائیں گے پیئیں گے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں بروز قیامت اس کا بڑا سخت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد علماء مجتہدین ہیں، مفتیان کرام ہیں جو آپ کو شرعی مسائل بتائیں گے تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں افطار کا وقت ہو گیا، چاہے مؤذن صاحب نے ابھی اذان نہ دی ہو، آپ بالکل افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار پہلے آپ کھجور کھائیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہم لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں کھجور ہاتھ میں لے کے پھر افطار کر رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں، یہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب پہلے آپ افطار کر لیں پھر یہ دعا، کیونکہ آپ پہلے مومن ہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تو اسی طرح میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ اسی وقت جملہ ٹھیک ہوگا جب پہلے آپ افطار کر چکے ہوں گے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں یا اعذار ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت روزہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے اور یا اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بہن حیض یا نفاس میں ہے، حیض کہتے ہیں جو ماہانہ بلڈ آتا ہے، اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں عورت کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا، اس کے علاوہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، حالت جنابت میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر غسل واجب ہوا رات میں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نہا سکے،
تو غسل کے پہلے 2 فرض پورے کر لیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، آپ آرام سے سحری کریں، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ تو گویا کہ حیض و نفاس کی اگر ناپاکی نہیں ہے تو جنابت والی ناپاکی روزے کے شروع ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ نماز قضا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے دودھ پلانا۔ اگر کوئی بہن بچہ چھوٹا ہے، ان کو فیڈ کروا رہی ہیں، تو یاد رکھیں یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ یہ بن سکتا ہے اس صورت میں کہ مثال کے طور پر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ آپ ہی کے دودھ پہ چل رہا ہے، کوئی اور دودھ یہ لے گا نہیں، اور آپ نہیں پلائیں گی تو بچہ مر جائے گا، اور پلائیں گی تو آپ کی صحت کو شدید نقصان ہے۔ ایسی صورت میں ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا نہ ہو، ماں فیڈ کر سکتی ہے اور اس کے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر چل سکتا ہو، تو پھر یاد رکھیں یہ فیڈ کروانا کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بہن حالت روزہ میں فیڈ کرواتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر جانے سے ٹوٹ سکتا ہے، تو فیڈ وہ کروا سکتی ہیں، روزہ رکھ کر بھی کروا سکتی ہیں۔ مزید مسائل عرض کرتا ہوں، پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بولو بیٹا، بولو، جلدی بولو۔ ایک عورت کو تراویح پڑھنا نہیں آتی، دوسری عورت کو تراویح آرام سے تھوڑا اونچا بولے، مجھے آواز صاف آئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو نماز تراویح پڑھنی نہیں آتی، وہ عورت دوسری بھی عورت تراویح پڑھ رہی ہے، اس کی سائڈ میں بیٹھ کر وہ تراویح نماز پڑھ سکتی ہے، کیا اس کی تراویح ہو جائے گی؟ چلیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے حفظ قرآن کیا ہو اور اس کو بھلا دیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور یہ تیسرا یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر کا عذاب ہوگا مگر وہ دوزخ میں نہیں جائے گی، ایسا اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواتین ہیں، وہ دوران عدت میں ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے اس کا دماغی علاج چل رہا تھا، مینٹل ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور اس کا شیڈیول یہ تھا کہ ہر 2 مہینے میں اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا چیک اپ کے واسطے، اور وہ 2 مہینے کے میڈیسن لکھتا تھا وہ جی۔ تو پھر یہ سلسلہ ہر 2 مہینے میں چلتا تھا، تو کیا اب ایسے ٹھیک ہے، اب وہ باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ دودھ پلانا کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پہ روزہ چھوڑنا ہو۔ اگر عورت صحت مند ہے، دودھ پلا کر اسے صحت خراب نہ ہو، روزہ رکھنا فرض، یا بچہ دوسرے کسی دودھ پہ گزارا کر سکتا ہو تو عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایسا کوئی سابقہ زندگی میں تجربہ بھی نہیں ہوا کہ روزہ رکھا تو پہلے والے کسی حمل میں حالت بہت خراب ہو گئی ہو، اور نہ ایسا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے اور بہن نے روزہ رکھا تو حالت بگڑنا شروع ہو گئی، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو حالت حمل میں بھی یاد رکھیں روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ تو پہلی کمزور ہیں، بچے کو نقصان ہوگا یا آپ کو ہوگا، یا پہلے کوئی پیگننسی تھی اس میں طبیعت بگڑی تھی اور بہت زیادہ مسائل ہو گئے تھے، ہاسپٹل لے جانا پڑا دیگر، یا آپ جیسے ہماری بعض بہنیں روزہ رکھتی ہیں تو حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر آگے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، پھر وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بیماری کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایسی معمولی بیماریوں کے اندر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ماہر ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ آپ کی بیماری سخت نقصان کا باعث بنے گی، آپ روزہ نہ رکھیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پہلے کبھی یہ بیماری تھی، روزہ رکھا تو بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، یہ 3 میں سے کوئی ایک دلیل چاہیے تو پھر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے طبیعت بگڑے گی، میں مشورہ دیتا ہوں، میری والدہ ویسے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری والدہ پورے روزہ رکھا کرتی تھی، حالانکہ عرصہ دراز سے شوگر پیشنٹ تھی، تو میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں آپ روزہ ضرور رکھیں، اگر آپ کی طبیعت بگڑنے لگے آپ روزہ توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگلا روزہ رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس روزے کی برکت سے آپ کو اللہ بہت شفا عطا فرما دے، آپ پورا روزہ کر لیں اور آپ کی بیماری بھی کم ہو جائے، بلکہ تو اگر طبیعت بگڑے گی تو روزہ توڑنے کے لیے عذر آپ کے پاس موجود ہے، آپ توڑ دیں، بالکل گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ رکھ لیا جائے، خوف کی وجہ سے چھوڑنے سے بہتر ہے رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہر بیماری ایسا نہیں ہوتی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر بڑھاپا ہے، بہت ہی بوڑھا شخص ہے، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ان کو رعایت ملے گی، ایسی کوئی بہت ہی جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مرد ہے یا عورت،
اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ایسے چکر آتے ہیں، نقاہت زدہ ہو جاتا ہے، ہلاکت کا خوف ہو جاتا ہے کہ مر ہی جائے گا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر روزہ رکھا تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پاگل اور مجنون سے ہو جاتے ہیں، اگر ایسی واقعی صورتحال ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے فوجی حضرات، ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، اللہ ان پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائیں، جو سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا کوئی حالت جنگ میں ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، یعنی غور کریں، تو اتنی کمزوری آ جائے گی کہ کسی کا حملہ نہیں برداشت کر سکیں گے، مقابلہ سے نہیں ہو سکے گا، یا ضعف طاری ہوگا، نیند زیادہ آئے گی، تو ڈیوٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے معاملات انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور پھر بعد میں کسی یعنی رمضان کے بعد اور دنوں کے اندر ان کی قضا کو رکھا جائے۔ اسی طریقے سے سفر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب میرا 2 سوال ہے۔ ایک سوال ہے کہ یہ جمعرات وغیرہ کے دن روحیں گھر پر آتی ہیں اور ختم وغیرہ دلا بچوں میں شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اس کے اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسے کرنا ثواب ہے؟ اگر نہ کرے تو روح کو دکھ ہوتا ہے یا وہ مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور ایک فریق کہے کہ میں نے اپنا جینا مرنا ختم کر دیا، اگر میں مر جاؤں تو تم میری میت پر نہ آنا، اور اگر تم مر جاؤ تو میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، جی۔ اور اگر ان میں سے کوئی چلا جائے تو بعد میں گناہ کس کے سر پر ہوگا، اور ایسا کرنا جائز ہے؟ اللہ کے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بہن، بالکل بتاتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالر کو پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہے۔ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سال میں ہر ماہ مطلب ہر مہینے 2 روزے رکھ لے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ سوال یہ ہے کہ میں قضا عمری ادا کر، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کب میری یہ نماز قضا ہوئی تھی، بس میں نیت کرتی ہوں، نیت کرتی ہوں کہ میں قضا عمری ادا کری ہوں اور ادا کر دیتی ہوں 4 فرض جیسے ہیں ظہر کے، اس طرح۔ چلیں اور یہ لینا ضروری۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے ابھی ایک 7 ایئرس کا اور ایک 11 ایئرس کا ہے، اگر میں ان کو روزہ رکھواؤں اور بیچ میں اگر اللہ نہ کرے توڑ دیں یا پیاس وغیرہ لگے تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگی؟ ٹھیک ہے، چلیں میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے یہ کویسچن چلیں لے لیتے ہیں، پھر میں روزوں کے مسائل کی طرف، یہ پہلے روزوں کے مسائل لے لیتے ہیں۔ ایک آپ کو بتایا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر سفر بھی ہے۔ اچھا، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، جس کی آسان تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو۔ جیسے آپ شہر سے باہر نکلیں گے آپ شرعی مسافر ہیں، لیکن مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی شرط یہ ہے کہ آپ کو سحری گھر پہ نہ ملی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ گھر پر ہیں، کل آپ کو سفر کرنا ہے تو یہ آپ کو روزہ رکھ کر پھر آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ دوران سفر ہیں اور پھر کوئی رات میں سحری آپ کے سفر میں آ جاتی ہے تو یہ اگلا روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بنے گا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک اکراہ بھی ہوتا ہے، کوئی شرعی لحاظ سے مجبور کر دے، یعنی گن پوائنٹ پر کہے روزہ توڑ دو یا روزہ نہ رکھو تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں اگر شوہر ناراض ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تم اور فرض روزہ ہے، تو یاد رکھیں یہاں شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی حاکمیت کو بنیاد بنا کر اپنے لیے عذاب قبر مول لینا، میدان محشر کی ذلت رسوائی اور جہنم کا عذاب، ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی بہنوں کو بالکل اطاعت کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں نفل روزے کے اندر آپ کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی، وہ منع کر دے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن فرض روزے کے اندر بالکل کوئی بہن نہیں سنے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھیں، لازم روزہ رکھیں۔ اچھا، ایک بات بہنیں کویسچن کرتی ہیں، حالت روزہ میں اگر فرض کر لیں حیض سٹارٹ ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چاہے وہ عصر کے بعد ہی ہو، وہ روزہ نہیں ہوا آپ کا، چلا گیا، لیکن باقی دن مثل روزے دار کے گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا پینا شروع کر دیں گے تو گھر والے سمجھ جائیں گے شرعی عذر لاحق ہو گیا، اور ایک مخفی معاملہ لوگوں پر ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے تو چلے الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر والوں کو پتہ چلے مناسب نہیں ہے، تو ایسے مثل روزے دار کے سے رہیں، لیکن یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا حکم کیا ہوتا ہے؟
اس میں دیکھیں علماء کا اختلاف ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ دلائل کیا ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ درمیانی ایک راستہ یہ لیتے ہیں، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یا آپ کو خود یہ معلوم ہے کہ اگر میں انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگواؤں گا تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اسی کی وجہ سے رکھ سکتا ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے بالکل اجازت ہوگی کہ آپ لگوائیں اور روزہ رکھیں۔ لیکن اگر انجیکشن ڈرپ کے بغیر بھی آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں، جیسے طاقت کے انجیکشن ہوتے ہیں، بعض اوقات ذرا آپ کو توانائی حاصل ہو جائے گی، تو پھر نہ لگوائیں، اس کے بغیر ہی آپ روزہ رکھیں۔ پھر ان بزرگوں کے، ان فقہا کے قول پر عمل کریں جو ڈرپ سے یا انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، تو اپنے شرعی عذر کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تراویح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 روزہ 10 روزہ تراویح میں شرکت کی تو باقی آپ دن کی چھوڑ دیں، پورے 30 دن پڑھی جائے گی یا 29 دن جیسے روزوں کا ہوتا ہے معاملہ، اور 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں کو پڑھنی ہوتی ہے۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بیسٹ ہے اور بہترین چیز ہے، لیکن اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو باقی بری ذمہ ہوتے ہیں، تو گھر پر بھی آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ نماز ادا کرتے ہوئے سستی آتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ ہاں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک مزید سنت یہ ہے کہ اگر صحیح پڑھنے والا ہے تو پورے ایک قرآن کا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو پھر وہاں پہ مسجد میں قرآن کا ختم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیئر ہو گئی بات کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح گھر میں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قرآن ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آپ کا مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے پورا قرآن سننا کوئی لازم ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ جو مسجد میں اہتمام ہو رہا ہے وہاں کمیٹی، امام اور مقتدی جو ہیں وہ ایک قرآن کے ختم کا اہتمام کریں تاکہ سنت مؤکدہ ادا ہو، لیکن ہر ایک کو قرآن سننا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں تو سورتوں سے آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تراویح بالکل لیا چھوڑنے کے بجائے، اگر بعض لوگوں کو نماز میں سستی محسوس ہوتی ہے کہ طویل ہوتی ہیں تراویح، جی قرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ تراویح چھوڑیں نہیں، خدا را اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اور سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو بعض کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، اتنی لمبی ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، آدھا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس سے میری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں جو گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہیں، اور یقیناً میں آپ کی تائید کروں گا، بعض بہنیں افطار تیار کرنا، سحری، اور سارا دن بیچاری مصروف رہتی ہیں، حالت روزہ میں آپ تھک جاتی ہوں گی، لیکن تراویح چھوڑے نہیں، آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ نے 10 تراویح پڑھ لیں، پھر آپ بہت تھک گئیں تو اور کام کر لیں، آرام کر لیں، پھر آپ بعد میں 10 پڑھ لیں، ایک ساتھ پوری 20 پڑھنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے پھر آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، لہذا جو ہمارے بھائی وغیرہ مسجد میں آئے اور فرض کر لیں کہ عشاء کی جماعت نکل گئی، تراویح سٹارٹ ہو گئی، تو آپ ڈائریکٹ تراویح میں شامل نہیں ہوئیے گا، ورنہ آپ کی تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز بنے گی۔ آپ کو چاہیے یہ کہ پہلے آپ علیحدہ کھڑے ہو کر عشاء کے 4 فرض پڑھیں، پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں آخر میں کہ کتنی رکعتیں آپ کی نکل گئیں، وہ پھر آپ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب موجودہ پہلے میں مسائل لے لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر کسی عورت کو تراویح پڑھنے نہیں آتی تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ کوئی عورت پڑھ رہی ہے اس کے سائیڈ میں بیٹھ جائیں؟ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سائیڈ میں بیٹھ کے کیا کریں، وہ جیسے پڑھ رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتی جائیں، ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ وہ کیا پڑھ رہی ہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا تو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ جب آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو یہ یقیناً والدین نے ان کو اس حدیث پر عمل پیرا ہو کر نماز نہیں سکھائی ہوگی کہ عمر کے ایک حصے میں آ کر بھی انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں۔ اور لوگوں کے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری طویل ترین تبلیغ زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی بیسکس بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ ان کو اتنا شعور ہے، نہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے کہ وہ بیسکس سیکھ سکیں۔ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، دنیا کے معاملے میں تو ناک بند کر کے دنیا کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں دور سے استلام کر کے، اور یہ اتنا ہی کافی ہے، بس دین دور ہی رہے بہت اچھی بات ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہمیں چیز سیکھنی چاہیے، تو ان بہن کو فوراً سے پیشتر سکھائیں
کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کر کے بھلا دینے کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ اس کی تعویل بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے، یہ بھلانا ہے تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن بعض نے اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ ظاہر کو ہم کیوں ظاہر سے ہٹیں، قرآن کسی نے یاد کیا اور بھلا دیا، غفلت میں مبتلا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اندھا اٹھایا جائے۔ اسی لیے جو اپنے بیٹے بچوں اور بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں میں ان کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ غور کریں سب سے پہلے کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ بچے حفظ کے بعد بھی حفظ کو قائم رکھ سکیں۔ نمبر 2، کیا آپ کا بچوں پہ اتنا کنٹرول ہے کہ جب وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں اور وہ بالغ ہو جائیں اور وہ مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آزاد ہو جائیں، تب بھی وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے قرآن کو بار بار ریپیٹ کریں؟ بعض ماں باپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بچیوں کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں، لڑکوں کو کراتے ہیں، لڑکا بڑا ہوتا ہے باہر جاتا ہے ماں باپ کی سننا چھوڑ دیتا ہے، قرآن گیا۔ بچی شادی ہوئی، شوہر ہے، سسرال ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اس میں لگ گئی، بچے پیدا ہوئے، قرآن گیا۔ کیا فائدہ وہ آپ کے قرآن پڑھانے کا؟ ذرا یہ بتائیے۔ سزا اپنی جگہ موجود، اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، اب یہ بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہر حافظ کے لیے انعام نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا اب آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچی ہے تو وہ بے پردگی کر رہی ہے، حرام کام معاملات چل رہے ہیں، غیبتیں چغلیاں، اور حافظہ ہونے کی وجہ سے ذہن میں یہ تصور قائم ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں 10 کی شفاعت ہوگی۔ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے آپ، بلکہ آپ کا وہاں بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بعمل حافظ قرآن کے لیے ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ تو اب آپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، پہلی بات حفظ، نمبر 2 اس پر عمل، نمبر 3 حفظ پہ استقامت، وہ کبھی بھولے نہیں۔ یہ آپ میں صلاحیت ہے اتنی، آپ ایسا ماحول بنا چکے ہیں کہ آپ آگے چل کے بچوں کو کنٹرول کر سکیں گے، پھر تو ضرور آپ کروائیں، ورنہ کسی اچھے عالم دین سے مزید مشورہ کر لیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب قبر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جہنم میں نہیں جائے گی؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں تو جو سرکار کو معراج ہوئی اکثر جو واقعات دکھائے گئے وہ عذاب قبر کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں یہ کہا گیا کہ اس کو یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آ کے خبر دیں گے کہ یا رسول اللہ بھی آپ کے کچھ امتی جہنم میں موجود ہیں، آپ ان کی شفاعت فرمائیے۔ تو لہٰذا اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ یہ ذہن بنا لینا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور عذاب قبر ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک کہ صریح کوئی حدیث اس پر نہ ہو ہم آخرت کے بارے میں اس طرح کے حسن ظن قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ روایات میں موجود ہے، جہنم سے بھی ڈرنا چاہیے، عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ خاتون ہیں، عدت میں ہیں اور ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہر 2 سال بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، ہر 2 مہینے بعد اور پھر ڈاکٹر ان کو دوا وغیرہ دیتا ہے۔ اب عدت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہی ہیں، جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں عدت کے دوران صحیح شرعی عذر ہو تو عورت باہر نکل سکتی ہیں۔ جیسے یہ ہے، اگر تو ڈاکٹر وہاں چیک اپ کے لیے گھر آ سکتا ہو تو نور نور چاہے تھوڑے زیادہ پیسے دینے پڑیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، کچھ مشینوں وغیرہ پہ چیک اپ ہوتا ہے جو گھر پہ نہیں آ سکتی ہیں، تو بالکل وہ باپردہ طریقے سے باہر نکل جائیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اور یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ اگر دوران عدت عورت گھر سے باہر قدم نکالے تو عدت ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ جائیں گی پھر واپس آ جائیں، عدت کنٹینیو رہے گی۔ یاد رکھیں باہر نکلنے سے عدت کے ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں، مدت کے تمام ہونے سے ہے۔ بیوہ کو 4 ماہ 10 دن عدت کرنی ہوگی اگر غیر حاملہ ہیں، اور حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت ختم ہوگی۔ گھر کے باہر نکلنے سے مثلا اگر شرعی عذر کے بغیر بھی وہ باہر نکل جائیں تو گناہ گار تو ہیں، لیکن عدت کے اختتام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، تو جمعرات کو ختم کروانا، بچوں میں شیرنی تقسیم کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہ کریں تو کیا روحوں کو دکھ ہوتا ہے اور واپس چلے جاتی ہیں؟
دیکھیں یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں. یوں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں احادیث کوڈ فرمائی ہیں جن میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ایصال ثواب کرو، اور اگر نہیں کیا جائے تو ان کو دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں جمعرات کے دن ختم وغیرہ کا رواج ہوا، اور اس میں ہم بارہا عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کھانا بنایا جائے، ثواب بھی اللہ دے گا، قرب بھی اللہ کا حاصل کرنا ہی مقصود ہو. ثواب اپنے ارواح کو، ارواح طیبات کو دے دیں، مردوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو ثواب ایصال کر دیا کریں. اچھا یہ یاد رکھیں کہ اس میں بچوں کے اندر ہی تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی کھانا بنا لیں بڑوں کو دے دیں، یا آپ چلے مٹھائی وغیرہ یا ٹافیاں بچوں کے اندر تقسیم کر دیں، یہ بھی اچھا ہے. لیکن بہرحال یہ بچوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جمعرات کو تقسیم کرنا. یہ کہتے ہیں بعض اوقات بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو جنازے تک میں شرکت نہ کرنا، اور پھر کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کے لیے کیا حکم ہے، گناہگار کون ہوگا؟ دیکھیں اکثر ہماری جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں دونوں فریق گناہگار ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں بہتر وہ ہے جو پہل کرے. تو اگر کوئی پہل کر لیتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر سامنے والا نہیں مانتا تو اب وبال اس پر ہے، اس لیے پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر کوئی سامنے والا بہرحال نہیں مان رہا تو مرضی ہے، لیکن ناراضگی نہیں رہنی چاہیے. میں اکثر بڑوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے بچوں کے اندر نفرتوں کے وائرس ڈال کر نہ جائیں. آپ چلے جائیں گے، آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. آپ اپنے ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے آنے والے بچوں کو بھی قطع رحمی کے گناہ کے اندر بعض اوقات مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو معافی مانگنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر کوئی بہن نے منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا اور فوت ہو گئی تو دیگر بھائی بہن جنازے میں آ سکتے ہیں، گھر پہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سوچنا کہ نہیں اگر وہ آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم زندگی میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں آئندہ مجھ سے نہ ملنا، جنازے میں نہ آنا، لیکن جیسے ہی مرتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے کتنی غلط بات کہی تھی. جب فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، عذابات نظر آتے ہیں، تو پھر تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش میرے اس حکم کو ختم کر دیا جائے، میری اس وصیت کو پورا نہ کیا جائے. یہ مردے کی کیفیات ہمیں کوئی پتہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہوتا، اپنے قریبی لوگوں کو علمی شعور نہیں دیا ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری امی وصیت کر کے گئی تھی کہ ماموں کو آنے نہیں دینا، لہذا ہم نہیں آنے دیں گے. اب اگر ماں زندہ ہو جائے نا، ابھی زندہ ہو جائے، تو وہ کہے گی اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو آنے دے، یہ میں نے کیسی وصیت کر دی تھی. اب وہ ماں بھی بیچاری ایسی ہوتی ہے، والد صاحب ایسے ہوتے ہیں، بچے بیچارے تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں. یہ گناہ در گناہ ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ جھگڑے ختم کریں اور بعد میں آ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو ہر ماہ 2 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. نہیں بہن آپ نے غلط سنا ہے، 3 کر لیں. جو ہر ماہ 3 روزے رکھے گا اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو 3 اگر روزے ہر مہینے رکھے تو گویا کہ وہ 30 کے برابر ہوئے. تو پورے سال روزے اگر ہر مہینے رکھیں گے تو پورے سال کے روزے بن سکتے ہیں. 3 روزے ایام 20 کے رکھ لیں، 15 16 17 کا روزہ یہ اگر آپ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، سنت بھی ہے، نبی کریم نے ترغیب بھی دی ہے. یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی سابقہ زندگی کی قضا ادا کرتی ہوں تو میں فکس نہیں کرتی ہوں، بس کہتی ہوں کہ میں فجر پڑھ رہی ہوں، جو میری قضا ہوئی یوں کر لیتی ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری بہن یہ نیت میں ایک چیز شامل کر لیں، سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر رہی ہوں، یا یوں کہیں کہ سب سے آخری جو فجر میری ہے وہ میں قضا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو نماز کی تعین کرنی ہوگی، فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا وتر کون سی نماز ہے، اور پھر اس کی یہ بھی تعین کرنی ہوگی کہ سب سے پہلی سب سے آخری. اب آپ کی اگر مثلا 12 فجر کی نمازیں قضا ہیں، جب آپ کہیں گے سب سے پہلی تو یہ ہوگی، ادا ہو گئی. پھر اگلے دن آپ نے کہا سب سے پہلی تو یہ سب سے پہلی بن جائے گی. اس طرح یا سب سے آخری، یہ آخری یا پہلی کا لفظ ضرور اس میں یا دل میں نیت شامل کر لیجئے. یہ کہتے ہیں میرا ایک بچہ 11 سال کا ہے، دوسرا غالباً 7 سال کا ہے، تو میں ان کو روزہ رکھواتی ہوں، رکھواؤں یا نہ رکھواؤں، اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگے تو روزہ توڑوا سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس پر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عنقریب فرض ہونے والی ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے. اس لیے فقہا نے فرمایا اگر بچہ طاقت رکھتا ہو
تو 7 برس کے بچے کو بھی روزہ رکھوانا شروع کر دیں، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو روزہ رکھوانے میں تھوڑی سی سختی کریں تاکہ وہ ابھی سے روزوں کا عادی ہو جائے۔ تو آپ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیے، اور بلکہ آپ کے شوہر کو سختی کرنی چاہیے، خاص طور پہ 11 سال کا جو بچہ ہے، بچہ روزہ رکھے، فرض کر لے گا طبیعت بگڑنا شروع ہو تو توڑوا سکتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور بعد میں قضا بھی نہیں ہوگی بچے کے لیے، کرنا چاہے تو اچھی بات ہے ورنہ نہیں ہوگی۔ اور لیکن رکھوائیں ضرور، اگر والد کہتا ہے، سختی کرتا ہے، آپ سختی کرتی ہیں اور بچے پھر بھی نہیں رکھتے تو بہرحال آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب وبال آپ پر نہیں، بچے بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہا ہی نہیں اور ان پہ سختی نہیں کی تو پھر یہ کہ والد صاحب، اور اگر آپ کا کنٹرول چلتا ہے گھر میں تو پھر عورت گناہگار ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے بچے شروع سے ہی، میری بچی ہے، میرا بچہ ہے، بالکل جو چھوٹے چھوٹے سے تھے تب سے پورے روزے، حالانکہ ہم نے اتنی سختی بھی نہیں کی، بس وہ خود ہی شوق میں پورے روزے چھوڑتے ہی نہیں تھے روزے۔ تو آپ اگر جب گھر میں ایک اچھا ماحول بنا لیتے ہیں تو بچوں میں بھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ آپ کے بچے ہمت کر لیں تو خاندان کے دوسرے بچوں میں بھی ہمت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ وہ بھی روزے رکھیں گے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی رضائی خریدی تھی، اس کے اوپر جو استر لگا ہوا ہے اس پہ کارٹون اور پگ کی پکچر ہے، سور کی تصویر ہے، یہ کہتے ہیں خریدتے ہوئے توجہ نہیں رہی تو اب کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب مقام ذلت پہ رہتی ہے، رضائی پیر کے اندر آتی ہے اور دیگر، لیکن مناسب نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو خاص طور پہ لوگ آ کر دیکھیں گے تو وہ ہر ایک کو شرعی مسائل پتہ نہیں ہوتے، بولیں گے ایک تو سور تو ویسی قابل نفرت ہوتا ہے، دیگر کارٹون پکچرز والا رکھا ہوا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر کوئی اور کپڑا چڑھا دیں تاکہ وہ تصویریں بالکل چھپ جائیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، وقت بظاہر پورا ہو گیا، انشاءاللہ رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی اور بھرپور طریقے سے ہوگی۔ سحری ٹائم دیکھیے گا، افطار کے وقت ملاحظہ کیجیے گا، بہت اچھے کیو ٹی وی پروگرام آئیں گے، کیو ٹی وی کو جوائن کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔